دوستو میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ضرور پورا سنیے گا۔ میرے ایک دوست کی نئے اور پرانے موبائل کی خرید و فروخت کی دکان ہے۔ ایک دن اس دوست کے پاس اس کی دکان میں بیٹھا تھا کہ ایک ماڈرن سی لڑکی اپنی ماں کے ساتھ موبائل لینے آئی۔ ایک پرائز رینج بتا کر پوچھا کہ اس میں اچھا موبائل کون سا ہے جس کا کیمرہ، میموری کارڈ اور سپیڈ اچھی ہو۔ میرے دوست نے پوچھا کہ پہلے آپ کون سا موبائل استعمال کر رہی تھیں اور تبدیل کرنے کی وجہ کیا ہے، مزید یہ کہ آپ کا استعمال کیا ہے تاکہ اس لحاظ سے آپ کو بہتر موبائل بتا سکوں۔ لڑکی نے اپنا پرانا موبائل دکھاتے ہوئے کہا کہ پہلے میں یہ سیمسنگ کا موبائل استعمال کر رہی ہوں مگر یہ بہت سلو ہے، اس لیے مجھے نیا موبائل چاہیے۔ مزید یہ کہا کہ میرے آن لائن پیپر ہو رہے ہیں تو مجھے اچھی سپیڈ والا موبائل چاہیے۔ میرے دوست نے سیمسنگ اور چائنیز کمپنی کے 2-3 موبائل دکھائے جس میں سے لڑکی کو ایک سیمسنگ کا موبائل پسند آ گیا۔ پیسے دینے لگی تو دوست نے پوچھا کہ پرانا موبائل بیچنا ہے۔ اس لڑکی نے کہا کہ نہیں، ابھی تو نہیں بیچنا۔ میرے دوست نے کہا اگر بیچنا ہے تو میں 18,000 دیتا ہوں۔ 18,000 کا سن کر وہ لڑکی اور اس کی ماں حیران ہو گئیں کیونکہ وہ موبائل 10,000 کا بھی نہیں تھا۔ ماں بیٹی کو حیران دیکھ کر دوست کہنے لگا کہ میں نے 8,000 کہنا تھا لیکن غلطی سے 18,000 کہہ دیا، لیکن میں اپنی زبان پر قائم ہوں، ابھی بیچنا ہے تو 18,000 مائنس کر کے باقی پیسے مجھے دے دیں۔ لڑکی کی ماں فوراً سے راضی ہو کر کہنے لگی کہ اسے موبائل دے دو، لیکن وہ لڑکی کہنے لگی نہیں، اس میں میرا سارا ڈیٹا ہے، پہلے نئے موبائل میں سارا ڈیٹا کروں گی پھر اسے بیچ دوں گی۔ میرے دوست نے کہا کہ ابھی 2 منٹ لگنے ہیں، دونوں سیمسنگ کے موبائل ہیں، ابھی بیک اپ کر کے اس نئے موبائل میں کر دیتا ہوں، اس کے بعد آپ اپنے اس پرانے موبائل کو ری سیٹ کر کے سارا ڈیٹا اڑا دینا۔ ابھی 18,000 دے رہا ہوں، بعد میں 8 ہی دوں گا۔ ماں کے بہت اصرار کرنے کی وجہ سے لڑکی مان گئی۔ دوست نے اسی وقت بیک اپ کر کے نئے موبائل میں کر دیا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ یہ کیا کیا تو نے، اتنا سستا موبائل تم نے اتنا مہنگا کیوں لے لیا؟ میرا دوست شیطانی ہنسی ہنستے ہوئے کہنے لگا تو ابھی بچہ ہے، تجھے کچھ بھی نہیں پتا، اس میں اتنے پیسے ملتے ہیں کہ تمہاری سوچ بھی نہیں، میں تمہیں ابھی ایک جھلک دکھاتا ہوں۔ میرا دوست اس موبائل کو ڈیٹا ریکوری پر لگا چکا تھا، کہنے لگا کہ ہم تو دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں۔ پھر اچھے کیمرے اور اچھی سپیڈ والے موبائل کی ڈیمانڈ، پرانا موبائل بیچنے پر اتنا پریشان ہونا، ان ساری چیزوں کی وجہ سے میں نے ایک جوا کھیلا ہے، لگ گیا تو لاکھوں آئیں گے، نہ لگا تو 5-10 ہزار کا نقصان ہو جائے گا۔ مگر مجھے اپنے دوست کی کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ گپ شپ کے دوران وہ مسلسل اس کے ڈیٹا ریکوری میں لگا رہا۔ جب میں نے جانے کے لیے اجازت چاہی تو کہنے لگا چلے جانا، بس دیکھتے جاؤ کہ میں نے اتنے پیسے کس لیے بھرے ہیں۔ پھر اس نے اس لڑکی کی ایسی ویڈیوز اور تصاویر دکھائیں کہ میں حیران ہو گیا۔ میں نے اسے کہا کہ یار کسی کی عزت نہ اچھالو۔ وہ کہنے لگا جس نے اپنی عزت کا خود خیال نہ کیا ہو، میں اس کی عزت کا پاس کیوں کروں؟ پھر ایک دن میری ایک اور دوست سے ملاقات ہوئی، وہ چوری شدہ موبائل کی خرید و فروخت کا کام کرتا تھا۔ میں نے پوچھا کہ اس کام میں اتنی بچت کیسے ہے جبکہ ایک دن میں 2-4 موبائل سے زیادہ کی تو خرید و فروخت نہیں ہو پاتی۔ اس نے بتایا کہ جب بھی کوئی موبائل ہمارے پاس بکنے یا ٹھیک ہونے کے لیے آتا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ موبائل کس کے زیر استعمال رہا ہے۔ اس بات پر خاص نظر رکھی جاتی ہے کہ اگر موبائل کالج یا یونیورسٹی کے کسی شاطر اور ہینڈسم لڑکے یا خوبصورت لڑکی کے زیر استعمال رہا ہو تو کسی بھی صورت اسے خرید لیا جاتا ہے، یا ٹھیک ہونے کے لیے آیا ہو تو کل کا وقت دیا جاتا ہے۔ پھر ایسے موبائل کو سب سے پہلے ڈیٹا ریکوری پر لگایا جاتا ہے۔
اب کوئی بھی موبائل ایسا نہیں ہوتا جس میں قابل اعتراض تصاویر نہ ہو۔ دوسری تصاویر کے مقابلے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ تصاویر اور ویڈیوز اس کی اپنی ہیں یا انٹرنیٹ سے لی گئی ہیں۔ اپنی ہوں تو ویڈیوز اور تصاویر کی تعداد کوالٹی کے لحاظ سے بیچا جاتا ہے، جہاں سے یہ مختلف ویب سائٹ کو فروخت ہوتی ہیں۔ مزید اس نے بتایا کہ جب آپ موبائل ٹھیک کروانے جائیں تو چاہے چھوٹا سا بھی مسئلہ کیوں نہ ہو، آپ کو دکاندار کہتا ہے کہ کل ٹھیک ہوگا، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی موبائل بیچنے آتا ہے تو اکثر اپنا سارا ڈیٹا اڑا کر موبائل کو ری سیٹ کر کے لاتا ہے، جس کی وجہ سے ڈیٹا ریکوری تھوڑی مشکل ہوتی ہے۔ مگر جو ٹھیک کروانے لائے تو اس کا تو فوراً سے سب کچھ سامنے آ جاتا ہے۔ پھر یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ موبائل کس کے زیر استعمال ہے، اور وہاں سے یہ اکثر ہاتھ لگتا ہے۔ میرا دوست کہنے لگا کہ شاید ہی کوئی موبائل والا ہو جو یہ نہ کرتا ہو، کیونکہ یہاں سب نے مہنگے مہنگے ڈیٹا ریکوری سافٹ ویئر خرید رکھے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ پھر اس کا حل کیا ہے، تو وہ کہنے لگا پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی موبائل لیں تو اچھی طرح سوچ سمجھ کر لیں اور پھر لمبے عرصے تک استعمال کریں اور اسے کبھی بھی نہ بیچیں۔ اگر مجبوراً آپ کو بیچنا پڑے تو پھر کم سے کم 4 سے 5 مرتبہ اس موبائل کو غیر ضروری فائل سے بھریں اور ری سیٹ کر کے سب کچھ اڑا دیں۔ 5 دفعہ ایسا کرنے سے بہت کم ایسا چانس ہوگا کہ اس میں سے ڈیٹا ریکوری ہوگا، اور اگر ڈیٹا ریکوری ہو بھی گیا تو دوسری فائلز اتنی زیادہ ہوں گی کہ ان میں سے اصل فائل کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہوگا۔ کبھی موبائل ٹھیک کروانا پڑے تو پاس کھڑے ہو کر کروائیں، اور جو دکاندار کہے کہ کل لے جانا اسے ہرگز مت دیں۔ اگر دکاندار کہے کہ اس میں کوئی پرزہ منگوانا پڑے گا تو آپ اسے کچھ رقم ایڈوانس دے کر کہیں کہ تم پرزہ منگوا لو، میں کل موبائل لے کر آ جاؤں گا۔ لیکن اس سے بھی اچھا تو یہ ہے کہ اپنے موبائل کو پاک اور صاف رکھیں، اگرچہ یہ آج کل کے دور میں بہت ہی مشکل ہے۔ اور آخر میں سب سے اہم گزارش نوجوانوں کے والدین سے ہے۔ آپ کی اولاد 14-15 سال کی عمر میں جوان ہو جاتی ہے، اور جوان ہوتے ہی جنسی ضروریات کو پورا کرنا چاہتی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی بہت شریف ہے تو یہ سوچ بہت غلط ہے، کیونکہ جب ایک ضرورت ہے تو اسے جائز طریقے سے پورا کرنے کا انتظام نہیں کریں گے تو وہ غلط طریقے سے ہی پورا کریں گے۔ لڑکا لڑکی کی دوستی بہت عام ہے، اور اس دوستی میں موبائل کے ذریعے ویڈیوز اور تصاویر کا تبادلہ بھی کوئی چھپی ہوئی بات نہیں۔ اپنے بچوں کے بالغ ہوتے ہی شادی کر دیں اور وہاں جہاں وہ چاہیں ذات برادری کے بکھیڑوں سے اب نکل آئیں، ورنہ آپ کی یہ فضول ضد آپ کی اولاد کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر دیتی ہے۔ اگر کسی بھی وجہ سے رخصتی ممکن نہیں تو پھر بھی نکاح لازمی کر دیں، اور وہ بھی خود ان کی پسند سے۔